بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج پھر ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے جامع مسجد فیضان رضا میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی دوست احباب اپنا قیمتی وقت نکال کر پہلے تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام نیک مرادیں پوری فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، زمین بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بھرپور ہے اور آسمان بھی اللہ رب العزت کے احسانات سے معمور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ذات کے اندر بھی اس کی کرم نوازیاں لامحدود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی کرنے کی کوشش کرو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا ہے لا تحصوها، تم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، تم ان کے شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو بڑی ہی اعلیٰ اور بڑی ہی قیمتی نعمت ہے وہ ہے وقت۔ وقت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بے شبہ دولت ہے وقت، اور یہ ایسی ایک اللہ کی نعمت ہے جب یہ گزر جاتا ہے نا پھر یہ نعمت واپس نہیں آتی، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن وقت چلا گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ صحت مند ہونا ایک نعمت ہے،
بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب بندہ دوبارہ صحت یاب ہوتا ہے تو وہ نعمت واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ وقت ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جب یہ چلا جائے گا نا، ہم دنیا کے سارے اسباب جمع کر کے کوشش کریں کہ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے، کبھی بھی گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت اتنی بڑی قیمتی اور اعلیٰ چیز ہے، اور وقت کی اہمیت اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف اوقات کی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والصبح، صبح کی قسم، والفجر، فجر کی قسم، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، والعصر، عصر کی قسم، واللیل، رات کی قسم، والنہار، دن کی قسم۔ اللہ رب العزت نے وہ ان اوقات کی قرآن مجید میں قسمیں بیان فرمائی ہیں اور بتا دیا ہے کہ لوگوں وقت کی قدر کرو، وقت بڑی ہی اعلیٰ چیز ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ حضرات گرامی گزر رہا ہے، اور وقت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی کے لیے وقت رکتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم سب 2021 کا استقبال کر رہے تھے، آج 2021 ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، آج ہماری زندگی کے درخت سے 365 پتے گر چکے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم موت کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج رات کو 12 بجے کے بعد شمسی سال کے حساب سے 2022 کا آغاز ہو جائے گا۔ دنیا میں عالمی سطح پر مہینوں اور سالوں کا حساب لگانے کے لیے مختلف طریقے رائج ہیں۔ شمسی اعتبار سے بھی لگایا جاتا ہے، قمری اعتبار سے بھی لگایا جاتا ہے۔ ہمارے جو اسلامی مہینے ہیں یہ ہیں قمری حساب سے، چاند کے حساب سے ان کا حساب لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ دوسرے جنوری، فروری، یہ جو مہینے ہیں یہ شمسی حساب سے ہیں، اور اس کو عیسوی سال کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تب سے یہ عیسوی سال شروع ہو چکا ہے۔ یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے کتاب کے اندر کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا تب سے یہ عیسوی سال شروع ہو چکا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں۔ تو حضرات گرامی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی سال کے حساب سے ہمارا جو سال کا پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اپنے معمولات کو، اپنے کاموں کو شمسی سال کے حساب سے کرنا اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے سارے کام ہی اسی کے حساب سے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم قمری حساب سے چلتے، چاند کے حساب سے چلتے، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں ان کا قمری مہینوں کے ساتھ تعلق ہے، شمسی مہینوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اس دنیا میں مسلمانوں کے مختلف موقع پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جب کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی مبارک ہو آپ کو، جب کسی کا ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، جب جمعے کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ کو مبارک ہو، عید کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں جی مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، مبارکباد کا جو لفظ ہے اس پر ذرا غور کریں، یہ لفظ ہے دوسرے مسلمان بھائی کو دعا دینا۔ کیا کرنا جی؟ دعا دینا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے بلائی عطا فرمائے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کو مبارکباد دی، اس کا مطلب یہ ہوا آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس بچے کو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ جمعے کا دن آ گیا، آپ نے مبارکباد دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اے میرے پیارے مسلمان بھائی، جمعے والے دن
اللہ رب العزت جو اپنی خاص کرم نوازیاں اور اپنی عنایت رحمتیں فرماتا ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ وہ ساری کی ساری تمہیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ہے مبارکباد، مبارکباد کا لفظ ہی دعا دینا ہے۔ ایسے ہی نیا سال شروع ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، اب اس موقع پر بھی مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، نیا سال مبارک ہو۔ اب اس لفظ کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے مسلمان بھائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آنے والا جو نیا سال ہے اس میں اللہ پاک آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھے، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اس طرح مبارکباد دیتا ہے کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو، لیکن اس کی نیت غیر مسلموں کے رواج کو بڑھانا نہیں ہوتی، اس کی نیت غیر مسلموں کے مہینے اور سال کی تعظیم کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اور صرف ایک نئے سال کی آمد کے موقع پر اپنے مسلمان بھائی کو اتنا کہتا ہے تمہیں نیا سال مبارک ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے رہا ہے۔ وہ دعا دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، اے میرے پیارے مسلمان بھائی، یہ جو آنے والا سال ہے اللہ پاک اس سال میں تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نئے سال کی آمد کے موقع پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، برکت کی دعا دیتے بھی ہیں، برکت کی دعا لیتے بھی ہیں۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جن کاموں کی وجہ سے برکت آتی ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ منہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں برکت دے، کام ہم وہ کر رہے ہیں جن سے بے برکتی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، او ایمان والو جو تم کہتے ہو تو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ منہ سے ہم برکت کی دعائیں دے رہے ہیں، کام ہم وہ کرتے ہیں جن سے بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حقیقت میں برکت ہی سب کچھ ہے، اگر برکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس بہت ساری چیز ہے، وافر مقدار میں ہے، لیکن اگر اس چیز میں برکت نہیں تو وہ اس کسی کام کی نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بندے کے پاس تھوڑی سی چیز ہے لیکن اس میں برکت ہے تو وہ چیز اس بندے کے لیے راحت اور سکون کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک بندے کے 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 نافرمان ہیں، سمجھ لے کہ بے برکتی ہے۔ ایک بندے کا ایک ہی بیٹا ہے لیکن ہے وہ فرما بردار، وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے، سمجھ لے برکت ہی برکت ہے۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا رہتا ہے، اس کا کام ختم نہیں ہوتا، سمجھ لے بے برکتی ہے۔ ایک بندہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، سمجھ لے یہ برکت ہے۔ بڑے خاندان کی حسین و جمیل بیوی ہو، ہر وقت اس نے شوہر کی ناک میں دم کر رکھا ہو، سمجھ لو یہ بے برکتی ہے۔ اور ایک سیدھی سادی خاتون آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے تو سمجھ لیں یہ برکت ہی برکت ہے۔ ایک بندہ اس کے نیچے 20 ملازم ہیں، سارے کام کرنے والے ہیں، وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو سمجھ لیں بے برکتی ہے۔ اور ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، کام کرتا ہے، نماز کے وقت میں نماز بھی ادا کرتا ہے تو یہ برکت ہی برکت ہے۔ برکت ایسی چیز ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، برکت کی دعا کرنا اور برکت کی دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کیا بھی کرتے تھے اور دوسروں کی برکت کی دعاؤں سے نوازا بھی کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتے جس کی شادی ہوتی تھی، سرکار اس کو اس کی شادی کے موقع پر ان کلمات کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ سرکار اس بندے سے فرمایا کرتے تھے اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، اللہ تجھ پر برکت نازل فرمائے، اللہ تم دونوں کو بلائی میں جمع فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے برکت کی دعا دینا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ برکت کیسے حاصل کی جائے۔ قرآن نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمارے لیے یہ تربیت موجود ہے کہ ہم نے برکت کیسے حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جو ہم میں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، پھر کیا ہونا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے زمینوں اور آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دینے تھے۔ زمینوں اور آسمانوں سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دینے تھے کہ ان کے لیے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، یہ آیت ہماری تربیت کر رہی ہے، ہمیں یہ سبق پڑھا رہی ہے۔ اور مسلمانوں، اگر تم زمین و آسمان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دے، پھر ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، تقوی اختیار کرو، پھر دیکھنا اللہ رب العزت تم پر برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج ہم مغرب کے پیچھے چل کر، یہود و نصارہ کے پیچھے چل کر، نیو ایئر نائٹ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہی ہیں۔ آج کی جو رات ہے، بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم کرتے ہیں مسلمان، اور موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر لوگوں کے آرام اور سکون کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حالانکہ توجہ طلب یہاں پر بات یہ ہے، ہم جس سال کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، جس سال کی ہم مبارکبادیں دے رہے ہیں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ بیہودہ کام کرنے سے یہ سال ہمارے لیے برکت والا ہوگا؟ یہ بیہودہ کام ہم کریں اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ 2022 ہمارے لیے برکتوں والا سال بن جائے، رحمتوں والا سال بن جائے۔ ارے بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق نہیں پڑھاتا۔ ہمارا دین اسلام بڑا ہی پیارا دین ہے، بڑا ہی سونا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ سرکار کے صحابہ ایسے موقعوں پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا دعا عبادت کا مغز ہے۔ صحابہ جانتے تھے دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ صحابہ جانتے تھے دعا کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ صحابہ جانتے تھے جو مصیبت آ چکی ہے دعا اس کو بھی دور فرما دیتی ہے، جو آنے والی ہے دعا اس کو بھی دور فرما دیتی ہے۔ صحابہ جانتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا کرتے تھے، سرکار سے قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ جانتے تھے کہ اس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن حشام بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی نیا سال آتا، نیا مہینہ آتا، صحابہ دعائیں کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، بڑی ہی پیاری دعا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں گے جھوم جائیں گے اور ہمیں بھی پتہ چلے گا آج کی رات ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ صحابہ اب دعائیں کر رہے ہیں۔ پہلی دعا کیا کی، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان۔ یا اللہ، یہ جو آنے والا نیا سال ہے، اس سال کو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے۔ پہلی دعا۔ دوسری دعا، صحابہ کرام آگے یہ فرماتے تھے، یا اللہ، یہ جو آنے والا نیا سال ہے، اس سال میں ہمیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی ہمیں ایمان کے نور سے منور فرما دے۔
ایمان مانگا کرتے تھے سرکار کے صحابہ۔ اگلی جو اس کے ساتھ دعا کی، بڑی دعا من الرحمن، یا اللہ یہ جو نیا آنے والا سال ہے، یا اللہ ہم اس کی آمد کی خوشی میں یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس سال میں ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، وجواز من الشیطان، یا اللہ ہمیں اس سال شیطان کی، ہم تجھ سے شیطان سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان سے پناہ مانگا کرتے تھے صحابہ کرام۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دعا آپ نے سنی ہے، آپ اس کے ایک ایک جملے پر غور کریں، اور ہمیں یہ دعا سبق دے رہی ہے۔ او مسلمانوں، جب بھی کوئی نیا سال آ جائے، نیا مہینہ آ جائے، تم نے یہ دعا کرنی ہے، اور دعا بھی اس طرح کرنی ہے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے، پہلی دعا صحابہ نے کی، یا اللہ امن و سلامتی عطا فرما۔ آج کی رات ہم سارے دعا کریں، یا اللہ 2022 کا جو سال آ رہا ہے، یا اللہ اس سال کو ہم سب کے لیے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی والا بنا دے۔ امن و سلامتی یہ ایک بہت بڑی کامیابی والی بات ہے، جہاں پر اور یا اس وقت امت مسلمہ اس سے محروم ہے، ہر بندہ خوف میں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جب تک ہم اللہ سے ڈرتے تھے دنیا ہم سے ڈرتی تھی، جب سے ہم نے اعمال میں اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، اب ہم دنیا سے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ صحابہ یہ دعا مانگا کرتے تھے سال کے شروع ہونے میں، یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا دے۔ دوسری دعا صحابہ کرام نے مانگی ہے ایمان کی، یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ سال کی خوشی منانی ہے تو گاڑیوں پہ گھوم کر نہیں منانی، لوگوں کو تنگ کر کے نہیں منانی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ جس طرح 2021 میں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہے، یا اللہ آنے والے سال میں بھی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ایمان کی سلامتی بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان کی دولت ہے، سمجھ لیں اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جو بندہ ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ بدنصیب اور بدبخت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حدیث پاک سنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی رزق اللہ ہر کسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ دنیاوی رزق اللہ ہر کسی کو عطا فرما دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ جن سے اللہ پیار نہیں کرتا، اللہ ان کو بھی دنیاوی رزق عطا فرماتا ہے۔ آگے سرکار نے فرمایا، اللہ رب العزت دین اور ایمان صرف اور صرف اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ پیار فرماتا ہے۔ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے دین عطا فرماتا ہے، ایمان عطا فرماتا ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، جس کے پاس ایمان ہے سمجھ لے اللہ اس بندے سے پیار فرما رہا ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان پہ قائم اور دائم رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ضرور بھی ضرور موت آئے اسلام کی حالت میں۔ اللہ مسلمان